اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، بچوں اور بچیوں، میں ہوں آپ کی خدمت میں عامل حکیم تاج الدین۔ مختلف بچیوں نے میرے سے رابطہ کیا ہے کہ دشمنوں نے ان کے میاں بیوی کے درمیان تعلقات باندھ دیے ہیں۔ کہیں سے ہم نے حساب کروایا ہے، اس میں یہ حساب میں آ رہا ہے کہ میاں بیوی آپس میں ہم جھگڑتے رہتے ہیں، جھگڑا ڈال دیا ہے، اور اس کی وجہ سے 8 سال ہو گئے، کسی بچے کو 5 سال ہو گئے، کسی کو 11 سال ہو گئے، بچے پیدا نہیں ہو رہے، بچوں کی بندش ڈال دی ہے۔ خدا را ہمارے لیے کوئی قرآنی آیات کا حل بتائیں۔ تو میرے بچوں ذرا توجہ سے سن لیں، جو بچوں کی بندش جنہوں نے ڈالی، اللہ پاک پہلے ان کو صراط مستقیم پہ چلائے، اللہ کریم ان کو یہ گندے کام کرنے سے محفوظ فرمائے تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ آج وہ دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں، کل ان کے اپنے ساتھ ہوگا۔ یہ سفلی عمل، کالے عمل کرنے والا اس دنیا میں ذلیل و خوار ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوگا۔ تو کسی کے بچے باندھنا، کسی کے تعلقات باندھنا، میاں بیوی میں ہر وقت جھگڑا رہتا ہے، یہ تعلقات کی بندش ہو جاتی ہے۔ تالے بناتے ہیں، کچھ اٹھ پٹانگ لکھتے ہیں، اس پہ جنتر منتر گندے علوم پڑھتے ہیں، خدا کے خوف سے نہیں ڈرتے۔ تو جن کے بچوں کی بندش ہو گئی ہے وہ ذرا توجہ سے کاپی پین اٹھا لیں۔ میں آپ کو ایک انتہائی تیر بہدف مجرب عمل بتاؤں گا جو ہمارے سینے کا راز ہے، کوئی نہیں آپ کو بتائے گا، کسی چینل پہ آپ کو نہیں ملے گی۔ جن کے بچوں کی بندش ہوئی ہے وہ بچوں کی بندش کھل جائے گی انشاءاللہ میرے اللہ پاک کے حکم سے۔ صدقہ فیض علوم قرآنی کا آپ اس کو عمل کریں گے کامل ایمان کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ، نہ صرف بندش ٹوٹے گی بلکہ آپ صاحب اولاد بھی ہوں گے۔ میں آپ کو کچھ آیات بتاؤں گا اور ان کے استعمال کا طریقہ بھی بتاؤں گا۔ سب سے پہلے آپ نے یہ جو میں آیات بتا رہا ہوں، یہ زعفران لے لینا ہے۔ عرق گلاب میں زعفران کو کسی پیالی میں بھگو کے رکھے، اور یہ آپ نے ان کی لکھائی یا اس کے بعد جو میں انڈوں کو آپ کو لکھائی بتاؤں گا، جو بھی ہے آپ نے وہ 7 کی مشتری میں کرنی ہے۔ 7 کی مشتری آتی ہے جمعرات والے دن صبح 6 سے 7، اتوار والے دن 11 سے 12، اور جمعے والے دن آتا ہے 10 بجے سے 11 بجے تک۔ جمعے والے دن صبح 10 سے 11، جمعرات صبح 6 سے 7، اور اتوار والا دن صبح 11 سے 12۔ یہ ٹائم آپ مقرر کر لیں۔ آپ خود بھی لکھ سکتے ہیں، کوئی بندہ بھی لکھ سکتا ہے، جو بندہ پاک صاف ہو کے جائے نماز پہ بیٹھے، اور ایک سفید کاغذ لیں جس کے اوپر کوئی لکیریں شکیریں نہ ہو، اس پہ یہ قرآنی آیات ہے۔ یہ ہر آیات آپ کاغذوں پہ جو میں بتا رہا ہوں لکھ لیں۔ 3 آپ نے ایسے نقش بنانی ہے پینے کے لیے۔ جتنی آیات بتا رہا ہوں ہر ایک کاغذ کے اوپر وہ آپ نے ایک بار لکھنی ہے۔ یہ ٹوٹل جو ہے نا 1 2 3 4 اور 5 آیات ہے۔ 5 آیات میں بتاؤں گا، یہ آپ نے زعفران سے ایک کاغذ پہ لکھ لینی ہے، پھر دوسرے کاغذ پہ بھی ایسے 5 آیات لکھنی ہے، تیسرے پہ بھی 5 لکھنی ہے، ٹوٹل 5 آیات ہے زعفران سے آپ نے لکھ لینی ہے۔ پہلی آیت ہے سورۃ الانبیاء ہے، پارہ نمبر ہے 17، اس کی آیت نمبر ہے 30۔ آیت نمبر 30 ہے، سورۃ الانبیاء ہے، اور پارہ نمبر 17۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو میاں بیوی کی آپس میں بندش ہو گئی ہے، ایک دوسرے کے قریب بھی نہیں آتے، نفرت کرتے ہیں، اور ان کے بچوں کی بندش ڈال دی ہے۔ آپ سارے ٹیسٹ کروائیں گے، ٹیسٹ کے اندر آپ کی ساری رپورٹ اوکے آئے گی، پھر بھی بچے نہیں ہو رہے تو وہ بچوں کی بندش ہوتی ہے۔ یہ جو مرغی کا انڈا ہوتا ہے اس پہ دے کے گندے الٹے سیدھے کالے عمل کرتے ہیں، اور اس انڈے کو قبرستان میں دفن کر دیتے ہیں، قبروں میں۔
تو ایسے بچوں کو جن کے اوپر وہ عمل کراتے ہیں ان کے بچے بند ہو جاتے ہیں، بچے پیدا نہیں ہوتے. اللہ کریم ایسے لوگوں کو تباہ و برباد کرے، غارت کرے جو دوسرے بچوں کے ساتھ یہ ظلم کرتے ہیں، ان کے بچے بند کرتے ہیں. تو پہلی جو آیت میں نے بتائی آپ کو سورۃ الانبیاء پارہ نمبر 17 آیت نمبر 30، اولم یر الذین کافروا، یہاں سے لے کر افلا یؤمنون، یہ 1.5 لائن ہے، ٹوٹل 1.5 لائن ہے. توجہ سے سن لیں، غور سے سن لیں، آپ لکھنا ہے لکھ لیں. یہ پارہ نمبر 17 سورۃ الانبیاء آیت نمبر 30، اولم یر الذین کفروا سے لے کر افلا یؤمنون تک ایک یہ آیت لکھ لیں. دوسرے نمبر پہ سورۃ الاعراف پارہ نمبر 9 اور آیت نمبر 119 119، یہ چھوٹی سی ہے. فغلبوا هنالک وانقلبوا صاغرین، یہ بھائی اتنے سے 3-4 لفظ کیا ہے، یہ چھوٹی سی آیت ہے. پارہ نمبر 9 سورۃ الاعراف آیت نمبر 119 یہ لکھ لینی ہے. تیسرے نمبر پہ آپ نے سورہ یونس کی پارہ نمبر 11 ہے، سورہ یونس ہے پارہ نمبر 11 ہے، اس کی آیت نمبر 81 ہے، یہ لکھنی ہے. فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم بہ السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین تک، یہ اتنی سی آیت لکھنی ہے. یہ اتنا سا آپ نے لکھنا ہے، یہ آج سے آگے نہیں لکھنا. یہ چھوٹی سی آیت آپ نے لکھنی ہے. سورہ یونس ہے پارہ نمبر 11 ہے، یہ آپ نے آیت نمبر 81 لکھ لینی ہے، یہ لکھ لینی ہے. 3 آیتیں یہ ہو گئی ہیں. چوتھی آیت آپ نے جو لکھنی ہے سورۃ بنی اسرائیل کی ہے، چوتھی آیت سورۃ بنی اسرائیل کی پارہ نمبر ہے 15، آیت نمبر ہے اس کی 81، آیت نمبر 81 ہے. 81 آیت نمبر سورۃ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهُوقَ الْبَاطِلَ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، یہ بھائی اتنی سی آیت ہے. سورۃ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 آیت نمبر 81، یہ آپ نے لکھنی ہے. چوتھی آیت یہ ہے. 5ویں آیت آپ نے لکھنی ہے جو 2 صورتیں ہیں موعظتین، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، اس کو بولتے ہیں موعظتین. یہ 5ویں آپ نے یہ 2 صورتیں لکھ لی ہیں کاغذ کے اوپر. یہ آپ کا ایک نقش تیار ہوگا. ایسے آپ نے 3 نقش تیار کرنے ہیں، اور یہ آپ یاد رکھیں یہ آپ نے کب پینے ہیں؟ جب لڑکی اپنے پاک ہونے سے نہانے کے بعد، یہ جو منتھلی پیریڈ آتے ہیں اس کے نہانے کے بعد پہلے جو 3 دن ہوں گے، انہی 3 دنوں میں یہ 3 نقش آپ نے سارا دن اس کو پانی میں بھگو کے رکھے، لڑکی بھی پیے اور اس کے شوہر بھی پیے، یہ یاد رکھ لیں. اور آپ نے 6 انڈے لینے ہیں، 6 انڈے، ٹھیک ہے. روزانہ 3 دن یہ عمل کرنا ہے. روزانہ صبح کو 2 انڈے بوائل کریں، اور 1 انڈے کے اوپر آپ نے اپنا جو آپ کا انڈا ہے، جو لڑکی کا انڈا ہے اور جو لڑکے کا انڈا ہے، دونوں کے اوپر یہ 3 صورتیں بتا. روزانہ 1 صورت آپ نے لکھنی ہے ہر انڈے کے اوپر، اور دوسرے ساری لکھ کے 3 دن مسلسل یہ بھی 3 آیات ہیں ہر انڈے کے اوپر. پتلے مارکر سے جو ہوتا ہے وہ 3 آیات لکھیں 1 بوائل انڈے کے اوپر، اور لڑکی بھی کھائے اور اس کا شوہر بھی کھائے. پہلے دن کھائیں، یہ جس دن آپ نے پانی پینا ہے اسی دن یہ بوائل انڈا صبح کھانا، انڈا بوائل کر کے اس میں یہ 3 آیات میں بتا رہا ہوں. سورہ یونس کی آیت نمبر 81، سورہ یونس آیت نمبر 81، قال موسیٰ ما جئتم بہ السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین. یہ والی آپ نے 1 انڈے کے اوپر پہلے یہ لکھنی ہے. پھر دوسری آپ نے سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 30 لکھنی ہے. سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 30 جو میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے، اولم یر الذین کفروا، یہ والی آیت تو پہلے آپ نے لکھی ہے نقش کے اوپر، وہی آپ نے دوسری آیت انڈے کے اوپر بھی لکھنی ہے. اور تیسری آیت آپ نے سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 23 لکھنی ہے. وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبًّا مَنْصُورًا. یہ بھائی اتنی سی آیت ہے.
سورت الفرقان کی تیسری آیت آپ نے جو لکھنی ہے وہ سورت الفرقان کی آیت نمبر 23 ہے۔ یہ تینوں آیت لڑکی والے انڈے کے اوپر بھی لکھے اور لڑکے والے انڈے کے اوپر بھی لکھنی ہے، یاد رکھ لیں۔ پتلے جو پوائنٹر ہوتا ہے اس سے آپ باریک کر کے لکھیں، بوائل انڈا کر کے چھلکا اتار لیں، چھلکا اتار کے اس کے اوپر یہ باریک لکھ لیں۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 81 اور سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 30 اور سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 23 ایک انڈے کے اوپر لکھیں، وہ لڑکی کا ہے۔ ایسے ہی دوسرے بوائل انڈے کے اوپر چھلکا اتار کے، انڈا دیسی ہو تو اچھی بات ہے، نہیں تو فارمی لے، دیسی اب کہاں ملتے نہیں، جو بھی ہو چاہے فارمی ہو چاہے دیسی ہو، اس کے اوپر لکھ کے آپ صبح کھا لیں۔ ایسے ایک دن عمل کریں، دوسرے دن کریں اور تیسرے دن کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ پاک کرم کرے گا۔ اگر آپ کی رپورٹیں نارمل آ رہی ہیں تو وہ جو بندش بچوں کی لگی ہوئی ہے وہ ٹوٹ جائے گی اور آپ صاحب اولاد ہوں گے ہی ہوں گے۔ جنہوں نے بندش بچوں کی لگائی ہے وہ منہ کی کھائیں گے، نیست و نابود ہوں گے۔ جو ایسے گندے عمل کرتے ہیں، بچوں کی بندش لگاتے ہیں، میاں بیوی کے تعلقات کی بندش لگاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے جب رشتہ ہو رہا تھا کچھ لوگوں کو یہ رشتے پسند نہیں آتے کہ اس کی بیٹی اس نے کیوں لے لی، فلاں نے اس کی بیٹی کیوں لے لی، ہماری بیٹی کیوں نہیں لی، ہمارے بیٹے کو یہ بیٹی کیوں نہیں دی، چلو ان کے اوپر ایسا عمل کرو تاکہ ان کا گھر نہ بسے۔ یہ دنیاوی ساری بغض و عنادت ہے، سب ادھر ہی رہ جائے گا۔ مر جائیں گے تو قبر میں جا کے حساب دیں گے، کس کے ساتھ بغض کیا، کس کے ساتھ یہ عناد کیا، کس کی بندش کی، یہ اللہ پاک کی طرف سے جواب دینا پڑے گا۔ اگر کوئی آپ کو تنگ کرتا ہے تو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ اس کو آپ سزا دیں، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان۔ لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کی مرضی سے کام نہیں ہو رہا، اٹھ کے آپ ان کے بچوں کی بندش کر دیں، میاں بیوی کے تعلقات کی بندش کر دیں، یہ ظلم ہے، اس کا آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ تو میرے بچوں توجہ سے آپ نے سن لیا، میں نے تفصیل سے بتایا، کوئی کمی بیشی رہے گی تو معذرت چاہتا ہوں۔ یہ جو 3 نقش آپ نے پینے ہیں اسی دن دونوں میاں بیوی نے بوائل انڈے کر کے چھلکا اتار کے یہ جو میں نے 3 آیات بتائی ہیں ان کے اوپر لکھیں، ایسے لکھے ہوئے نہار منہ آپ کھا لیں، ناشتہ 1 گھنٹے بعد کر لیں۔ اللہ پاک کے حکم سے بچوں کی بندش ٹوٹ جائے گی اور بچے ہوں گے ہی ہوں گے۔ یہ کامل یقین کے ساتھ، مکمل ایمان کے ساتھ یہ آپ عمل کریں۔ اللہ کریم سب بچیوں کو صاحب اولاد کرے پروردگار، اپنے حبیب کے صدقے سے، معصومین کے صدقے سے، آل رسول کے صدقے سے، اور جو لوگ ایسے ظلم کرتے ہیں ان کو نیست و نابود کرے۔ آپ مجھے اجازت دیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔